چھوڑو ہمیں کیا، جو بھی ہے ہماری بھی تو غلطی ہے، رک کر کیوں دیکھتے ہیں، ہمیں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ وہ مہرین کی بات پر اپنے اندر کے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ دونوں نیچے آ گئیں۔ ان کو اس اسپتال میں آئے ہوئے 1 ماہ کے قریب ہونے والا تھا، مگر ان کے اسپتال میں موجود اسٹاف سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اب بھی سب کام میں ہی مصروف تھے۔ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر شہلا نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی، جس پر اس نے سنجیدہ نظروں سے شہلا کو دیکھا۔ یہاں پر سبھی خڑوس ہیں، مہرین جو اس کے ساتھ چل رہی تھی اسے کان میں سرگوشی کرتی ہوئی بولی، جس پر شہلا اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ اس اسپتال کا چوکیدار مجھے خپتی لگتا ہے، جس طرح سے آتے جاتے گھورتا ہے، مہرین منہ بناتی ہوئی بولی، جس پر شہلا کا دل چاہا وہ بولے اسے تو پورا اسپتال ہی ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اف، میں کتنی بھلکڑ ہوں، اپنا سیل فون روم میں ہی بھول آئی۔ مہرین کوریڈور میں تھی کہ اس کو یاد آیا۔ وہ اپنی عقل پر ماتم کرتی ہوئی واپس کمرے کی جانب پلٹنے لگی، جہاں ابھی وہ کچھ دیر پہلے موجود تھی۔ وہ ابھی کمرے کے نزدیک ہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے خالی ویل چیئر چلتی ہوئی اس کی جانب آنے لگی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اس خالی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی جس پہ اس کا سیل فون رکھا تھا۔ وہ ویل چیئر اس کے نزدیک آ کے رک گئی۔ مہرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس ویل چیئر پہ کوئی بیٹھا ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا سیل فون اٹھایا اور وہاں سے تیزی سے پلٹی کہ سامنے سے آتی شہلا سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ شہلا اس کے چہرے پر پریشانی ہویدہ دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں کچھ نہیں، گھر چلو۔ وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں سوچ رہی ہوں ہمیں کوئی اور جاب بھی ساتھ ساتھ ڈھونڈنی چاہیے۔ باورچی خانے میں کھڑی شہلا کھانا پکاتی ہوئی اس سے بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ مہرین اس کی بات متفق ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شہلا اس کے دیکھنے پر مسکراتے ہوئے بولی۔ سوچ رہی ہوں تم کو کیسے خیال آیا دوسری جاب ڈھونڈنے کا؟ مہرین کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے بھی اس اسپتال سے اب خوف آنے لگا ہے، شہلا آہستگی سے بولی۔ اس کی بات پر مہرین چونک کر اسے دیکھنے لگی، جس پر شہلا آہستہ آہستہ اسے سب بتانے لگی۔ مہرین بھی اسے کل ویل چیئر والی بات بتانے لگی، جس پر شہلا سوچوں میں گر گئی۔ آدھی رات بیت گئی تھی۔ آج شہلا کو ڈیوٹی کے دوران زیادہ ہی نیند آ رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولی ہوئی تھی، مگر نیند اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیتی ہوں، وہ سوچتی ہوئی گراؤنڈ فلور میں کونے کی جانب بنے ایک روم میں داخل ہو گئی، جہاں کوئی مریض نہیں تھا، اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگی۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پر کسی نے گرم سگریٹ لگا دیا ہو۔ اس کی تڑپ کر آنکھ کھلی، اس کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی تو وہ خوف اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ اس کا ہاتھ جلن کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی تو اس کی گود میں رکھا سیل فون زمین پر گر گیا۔ وہ عجلت میں جھک کر اسے اٹھانے لگی کہ اس کی نظر بیڈ کے نیچے پڑی۔ خوف سے اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جھلسی ہوئی لاش تھی، وہ بھی کسی اور کی نہیں، اسپتال کے چوکیدار کی۔ شہلا کا وجود خوف سے کانپنے لگا کہ اچانک اس کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کر واش روم کی جانب بھاگی اور تیزی سے اس نے واش روم کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ واش روم کے دروازے پر کوئی ہلکے ہلکے دستک دینے لگا۔ اس نے اپنی چیخ دبانے کے لیے سختی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ شہلا، دروازہ کھولو، میں مہرین۔ باہر سے سنائی دینے والی سرگوشی پر اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مہرین کھڑی تھی، جسے دیکھ کر شہلا کو اطمینان ہوا۔ چلو جلدی کرو، مہرین اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی سے مہرین کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ خوف کے مارے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ اسپتال بہت عجیب و غریب ہے، شہلا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اور اس کے ساتھ روم سے باہر آئی تو وہی معمول کی طرح سب اپنا کام کر رہے تھے۔ شہلا نے وقت دیکھا تو 4 بجنے ہی والے تھے، یعنی ان کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ بس ہم کل آ کے ریزائن دیں گے، شہلا مہرین سے بولتی ہوئی پارکنگ میں آ گئی۔ وہ دونوں تیز تیز چل رہی تھیں کہ مہرین اچانک رک گئی۔ کیا ہوا، کیوں رک گئی؟ شہلا اس کے رکنے پر بولی۔ میں اپنا سیل فون اندر بھول آئی ہوں، مہرین بولی۔ کیا کرتی ہو؟ شہلا کو اس کے سیل اندر بھول کر آنے پر غصہ آیا۔ میں اندر سے لے آتی ہوں، مہرین بولی۔ رکو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اسے بہن کو اکیلا بھیجنا مناسب نہیں لگا، وہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ مہرین ایک روم میں بڑھ گئی، شہلا بھی اس کے پیچھے اس روم میں داخل ہو گئی۔ اب ڈھونڈو جلدی، شہلا مہرین سے بولی، جس پہ وہ کمرے میں اپنا سیل فون ڈھونڈنے لگی۔ وہ سیل فون ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ شہلا کو کچھ خیال آیا کہ مہرین کے فون پر کال کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ کال کرنے لگی۔
دوسری ہی بیل پر کسی نے کال اٹھا لی۔ کہاں ہو شہلا، جلدی آؤ، میں پارکنگ میں ہوں، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، مہرین روتے ہوئے بولی۔ شہلا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے سیل فون گر گیا جسے اس نے تیزی سے اٹھا لیا۔ خوف سے اس کا دم نکل رہا تھا۔ وہ جس کے ساتھ تھی وہ مہرین نہیں تھی۔ شہلا لرزتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ارے شہلا، کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے سے مہرین کی آواز پر اس کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی پارکنگ تک آئی جہاں مہرین مترم آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ شہلا نے ڈرتے ڈرتے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں مہرین کی جگہ کوئی جلی ہوئی عورت کھڑی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا آج وہ خوف سے مر جائے گی۔ شہلا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مہرین اس کا ہاتھ تھام کر دروازے کی جانب دوڑتی ہوئی بولی کہ شہلا کی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے آدمی کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اسپتال کا چوکیدار تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ چوکیدار کی بات پر شہلا مہرین برق رفتاری سے دروازے سے نکل گئیں۔ وہ دونوں تیز تیز روڈ پر چل رہی تھیں کہ پیچھے سے آنے والی نسوانی آواز پر وہ دونوں پلٹ کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہی لڑکی کھڑی تھی جو ان کو ٹیرس سے دیکھا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی کھڑا تھا۔ وہ دونوں گھبرا کر تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب چل دیں۔ میری بات تو سن لیں، وہ پیچھے سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز کرتی ہوئی چلتی رہیں اور گھر آ کے انہوں نے دم لیا۔ گھر پہنچ کر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر آ گئیں۔ باقی ماندہ رات جاگ کر گزری۔ گزشتہ رات اسپتال میں ہونے والے پراسرار واقعات نے ان کو جس خوف میں مبتلا کر رکھا تھا اس کے نتیجے میں صبح تک ان دونوں کو بخار ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں ڈاکٹر کے یہاں سے آئی تھیں اور اب آرام کر رہی تھیں۔ شہلا آنکھیں بند کرتی اور اس کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر آ جاتا جس پر وہ خوف زدہ ہو کر آنکھیں کھول دیتی۔ یہی حال مہرین کا بھی تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر مہرین اٹھ کر دروازہ کھولنے چل دی۔ سامنے وہی ٹیرس والی لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مہرین گھبرا گئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ سامنے کھڑی لڑکی جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ گھبرائیں مت، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں، وہ لڑکی مہرین کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی۔ مہرین اسے اندر لے کر آئی۔ مہرین کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر شہلا لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہرین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام ثنا ہے، میں اسپتال کے سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ میں کل اپنے ٹیرس سے آپ کو جس طرح اسپتال سے گھبرائے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی، مگر آپ دونوں الٹا مجھ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئیں۔ ایک ایسا اسپتال جو سالوں سے کھنڈر ہو، اس میں روز رات دو لڑکیاں باقاعدگی سے آتی جاتی نظر آئیں تو ان دو لڑکیوں سے خوفزدہ ہی ہوا جائے گا۔ ثنا کی بات پر ان دونوں کو 400 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ کیا مطلب؟ شہلا ناسمجھی سے بولی۔ یہ اسپتال آج سے 10 سال پہلے شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے جل چکا تھا۔ بروقت فائر بریگیڈ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس میں موجود تمام اسٹاف، ڈاکٹرز اور مریض سب جل کر مر چکے تھے، اور پھر اس اسپتال کو دوبارہ ٹھیک کرانے کی بھی کوشش کی، مگر پے در پے ہونے والے پراسرار واقعات نے خوف و ہراس پھیلا دیا تھا اور سبھی اس اسپتال سے ڈرنے لگے تھے۔ پہلی بار میں نے جب آپ دونوں کو داخل ہوتے دیکھا تو سچی بات بتاؤں میں ڈر گئی تھی، مگر آپ دونوں کو روز رات معمول کی مانند آتے ہوئے دیکھتے ہوئے میرے خوف و تجسس میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ مگر کل رات جس طرح آپ کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ دیکھی تو ماجرا کچھ اور ہی معلوم ہوا۔ یوں میں اپنے شوہر کے ساتھ آپ کے پیچھے بھی آئی، آپ مجھے بھی کوئی آسیب سمجھی۔ بات ختم کر کے شہلا اور مہرین کی طرف دیکھنے لگی، جن کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا ان کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا۔ آپ دونوں میرے ساتھ چل کر دیکھ سکتی ہیں اس اسپتال کو، ثنا ان کے چہرے پر پھیلی بے یقینی دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگیں۔ چلو چلتے ہیں۔ شہلا خاموش بیٹھی مہرین سے بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی تو اس کی بات پر مہرین بھی اٹھ گئی۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ ثنا ان کو کوئی من گھڑت کہانی سنا رہی ہے۔ وہ دونوں اسپتال تک پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر تو ان دونوں کو زبردست جھٹکا لگا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس اسپتال میں رات بھر ہوا کرتی تھیں وہ اسپتال کھنڈر حالت میں ان کے سامنے تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ آپ دونوں کا بھی دن کے وقت ادھر سے گزر نہیں ہوا؟ ثنا پوچھنے لگی۔ رات 12 سے 4 تک ہے آپ کی ڈیوٹی؟ ان کو بے اختیار ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی۔ نہیں، ہمارا یہ راستہ نہیں پڑتا تھا، یہ اسپتال ہمارے گھر سے کافی ہٹ کر تھا، تو بھی اس راستے سے ویسے ہی دن میں گزر نہیں ہوتا تھا۔ شہلا اسپتال کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی۔
وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اسپتال کے مین گیٹ سے اندر جھانکنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس اسپتال کی حالت زار دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ عجیب وحشت برس رہی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر پیچھے ہو گئی۔ یہی حال مہرین کا بھی تھا۔ ان دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کھنڈر کو دیکھ کر کہ وہ اتنے دن سے اس جگہ آتی جاتی رہیں اور مرے ہوئے لوگوں کے درمیان کام کرتی رہیں۔ اس واقعے کو گزرے کافی وقت بیت چکا ہے، مگر وہ دونوں آج بھی اس پراسرار اسپتال کو نہ بھول پائیں۔